شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ آزاد کشمیر کی سرسبز و شاداب وادیوں میں پلی تھی۔ سادہ ماحول اور سادہ غذا نے عزت نفس اور حیا کو اس کے رگ و ریشہ میں سمو دیا تھا۔ ایک غریب گھرانے میں پرورش پانے والی ڈش اور کیبل کو کیا جانے، اس نے تو اپنے گھر میں کبھی ٹیلی ویژن بھی نہ دیکھا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ہر نئے نرالے فیشن سے اسے چڑ تھی۔ وہ سادہ دیہاتی لباس پہنتی، سر پر دوپٹہ رکھتی، والدین کی خدمت کرتی، باوجود اس کے کہ وہ ایک عصری ادارے کی اسٹوڈنٹ تھی، لیکن شرم و حیا کا گویا پیکر تھی کہ عصری ادارے کا اسٹوڈنٹ ہونا کوئی بے حیائی و فحاشی کی علامت ہے۔ نہیں تو ہرگز نہیں۔ فنون حاصل کرنے سے کون منع کرتا ہے؟ جتنے چاہو حاصل کرو۔ علوم کی بجائے فنون کا لفظ میں نے جان بوجھ کر استعمال کیا، کیونکہ علم تو وہی جسے اس ذات نے علم کہا ہے کہ جس کے علم کے ساتھ اگر سارے عالم کے علم کا موازنہ کیا جائے تو ہی سے بھی اگر نچلے درجے کا کوئی لفظ میرے پاس ہوتا تو کہہ دیتا، اور وہ ہے دین کا علم، باقی تو سارے ہیں ہی فنون۔ آمنہ ان فنون پڑھنے والی لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو حیا و پاک دامنی کو خیر باد کر کے مغربیت کو مشرقیت پر ترجیح دیتی ہیں، جن کو دیکھ کر اکبر الآبادی کی یہ رباعی یاد آتی ہے۔ وہ صبح اٹھتی، والدین کے لیے ناشتہ بناتی، اس کے بعد نقاب میں منہ چھپائے اسکول کی طرف روانہ ہو جاتی۔ اسکول سے واپسی پر تھوڑا بہت ٹائم ہوم ورک میں صرف کرنے کے بعد دوبارہ گھریلو کاموں میں مگن ہو جاتی ہے۔ یوں اس نے والدین کی خدمت کے ساتھ ساتھ میٹرک بھی کلیئر کر لی۔ میٹرک سے آگے بڑھنے میں ایک تو خاندانی غیر آڑے آئی، دوسرا غربت و افلاس کی چکی میں پستا ہوا یہ گھرانہ اتنے اخراجات کب برداشت کر سکتا تھا کہ فیسیں بھی بھرے اور ہاسٹل کے اخراجات بھی برداشت کرے۔ آمنہ کے گھر کی حالت دن بدن نازک سے نازک ہوتی چلی جا رہی تھی۔ گھر کے تمام تر اخراجات برداشت کرنے والا بوڑھا باپ کینسر کی بیماریوں اور کمزوریوں کو بحث موت و حیات کی کشمکش میں تھا۔ ان حالات میں آمنہ کو ایک مغربی تنظیم کی طرف سے جاب کی آفر ہوئی۔ آمنہ نے سوچا کہ چلو تھوڑے دن ملازمت اختیار کر لیتی ہوں، جب حالات تھوڑے بہتر ہو جائیں گے تو چھوڑ دوں گی۔ لیکن اس بیچاری کو کیا پتہ تھا کہ وہ ایک ایسی طریق سرنگ میں داخل ہونے جا رہی ہے جس کا سراغ بے حمایتی اور عریانی کے دروازے پر جا کر کھلے گا۔ آمنہ نے ملازمت جوائن کر لی اور ڈیوٹی پر حاضر ہونا شروع کر دیا۔ ایک ہفتہ گزارا تھا کہ NGO کا ایک اجلاس ہونا طے پایا۔ چنانچہ آمنہ ڈیوٹی پر پہنچی تو اسے ایک تھیلا تھما دیا گیا کہ آج ہمارا چونکہ اجلاس ہے اور اس میں ہر کارکن کے لیے یونیفارم ضروری ہے، لہٰذا تم بھی یونیفارم پہن کر آ جاؤ۔ آمنہ نے تھیلا کھول کر جو دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ اس نے ٹیبل کی طرف گھومتے ہوئے تھیلا اس پر رکھ دیا اور بڑے بیگانہ انداز میں کہا کہ میں پینٹ شرٹ ہرگز نہیں پہنوں گی۔ آرگنائزر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ کسی طرح بھی نہ مانی تو اس نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ تم یہ وردی پہن کر دیکھو، اگر تمہیں پسند آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ اتار دینا، اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے نا۔ آمنہ واش روم میں جا کر یونیفارم پہنتی ہے۔ ایک شریف عورت کو کب گوارا تھا کہ وہ ایسا ادب سے عاری لباس پہنے، لہٰذا فوراً اپنا سادہ لباس پہنا اور واپس آ گئی۔ آرگنائزرز کی نگاہیں آمنہ پر مرکوز ہوئیں۔ جی آمنہ، کیا فیصلہ کیا؟ ایسا نیم عریاں لباس ہرگز کوئی شریف عورت نہیں پہن سکتی، نہ ہی میں اسے پہنوں گی، آمنہ نے بے دھڑک جواب دیا۔ آرگنائزر کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، ساتھ ہی یہ الفاظ آمنہ کے پردہ سماج سے ٹکرائے کہ آمنہ اب تو تمہیں یہ لباس پہننا ہی پڑے گا۔ آمنہ پر ایک سکتہ طاری ہو گیا اور وہ بحث و حرکت آرگنائزر کے چہرے کو تکے جا رہی تھی۔ اس سادہ لوگ کو کیا خبر تھی کہ واش روم میں باقاعدہ پروٹوکول کے تحت نصب شدہ کیمرے نے اس کی تصاویر آرگنائزر کے کمپیوٹر پر منتقل کر دی ہیں، جنہیں اب وہ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ آمنہ کے دل کی دھڑکنیں معمول سے ہٹ چکی تھیں۔ نیم عریانی پسند ہے یا عریانی؟ آرگنائزر کی آواز نے کمرے کے سکوت کو توڑا۔ آمنہ نے بہتری کوشش کی کہ ضبط کرے، مگر موٹے موٹے آنسوؤں کی لڑی اس کے رخساروں پر یوں پڑی جیسے گلاب پر شبنم اس کے پاؤں تلے سے گویا زمین نکل چکی تھی۔ آخر مرتی کیا نہ کرتی، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑا اور تنظیم کی طرف سے دی گئی وردی
اسے زیب تن کرنا ہی پڑی۔ آمنہ کی آنکھیں مارے شرم کے اوپر نہیں اٹھ رہی تھیں۔ وہ آمنہ جو کبھی عزت کی بلندیوں پر ہوا کرتی تھی، آج ذلت کی ڈلوانے اس کا مقدر بن چکی تھیں۔ جو مزہ اسے باعزت گھرانے میں بیٹھ کر روکھی سوکھی کھانے میں آتا تھا، آج اسٹیم روسٹ میں محسوس کر رہی تھی۔ اس کی عفت و پاک دامنی کا وہ سورج جو کبھی پورے آب و تاب سے چمکا کرتا تھا، اب مغرب کی گھنگور گٹاؤں میں غائب ہو چکا تھا۔ قرآن کی دل دادا آج تار کی تانوں پر سر دھن رہی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ زمانہ اس کے ساتھ یوں چال چل جائے گا۔ ایک صف نازک کو کیا معلوم تھا کہ اس کے لیے مضبوط جال بچھا پڑا ہے، ہمدردی کے نام پر لے جا کر اس کا لباس تک چھین لے گی۔ جب یہ سب کچھ ہو چکا تھا تو میرے ضمیر نے مجھے آواز دی کہ اے تبسم، تو آخر کب تک اپنی بہنوں کی عزت پامال ہوتی دیکھتا رہے گا؟ کیا یہ لگی ہوئی آگ ایک دن تیرے گھر تک نہ پہنچ جائے گی؟ یہود نے ہمیشہ کے لیے تیری ایک بہن کو تو سے جدا کر دیا اور تیرے دفاع کی شریانوں میں جنبش تک نہ آنے پائی۔ اب تو کچھ شرم کر، اور کچھ نہیں تو کم از کم اہل اسلام کو اتنا تو بتا دے کہ سنو، مغرب میں جا کر ہمیشہ سورج ڈوبا ہی کرتا ہے،